بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد خاتم النبیین و امام المتقین وقائد الغر المحجلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ ماشاءاللہ سے تلاوت، نعت، بیانات آپ نے بہت قیمتی باتیں علماء کرام سے سنی۔ اللہ تعالی ہمیں ان ساری باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک اہم بات جو اس رات کے حوالے سے ہمیں سمجھنی بھی چاہیے اور اپنی زندگی میں اپنانی بھی چاہیے۔ سب سے پہلے ایک بات تو یہ سمجھنی چاہیے کہ اس رات کی فضیلت احادیث سے ثابت ہے، اگرچہ وہ احادیث ضعیف ہیں، لیکن علماء کرام کا اس بات پر اتفاق اور اجماع ہے، اور جمہور امت کا یہ موقف ہے کہ اس رات کی فضیلت ان ساری احادیث کے ملانے سے ثابت ہوتی ہے، اور اس پر سب سے بڑی دلیل امت کا تعامل ہے۔ صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، پوری امت کے علماء اور صلحاء کا اس رات کی فضیلت پر تعامل رہا ہے۔ انہوں نے اس رات کو زندہ کیا ہے، آباد کیا ہے، اس رات میں اللہ تعالیٰ کو راضی کیا ہے۔ اس رات کی فضیلت سے وارد ہونے والی، اس کے بارے میں وارد ہونے والی احادیث اگرچہ ضعیف ہیں، لیکن علماء کرام نے ان احادیث میں کچھ چیزیں ایسی وارد ہوئی ہیں۔ ایک طرف تو اس رات کی فضیلت ہے کہ اللہ تعالیٰ مغفرت فرماتے ہیں، اور قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے اوپر جتنے بال ہیں اس کے بقدر لوگوں کی مغفرت فرماتے ہیں، اور رحمت کے اور مغفرت اور رزق کے خزانے کھول دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان میں شامل کر دے۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ ان ساری احادیث کے مجموعے سے چند لوگ ایسے معلوم ہوتے ہیں، چند ایسے لوگ جو بدنصیب کہے جا سکتے ہیں کہ جن کی اس رات میں اللہ تعالیٰ مغفرت نہیں فرماتے، اور ان میں سے کچھ تو وہ ہیں جن کے بارے میں صحیح احادیث میں آتا ہے کہ لیلۃ القدر میں بھی اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت نہیں فرماتے۔ تو ہم اس رات میں کم از کم یہ جانچ لیں، یہ دیکھ لیں کہ کہیں ہم ان لوگوں میں سے تو کسی طبقے سے ہمارا تعلق تو نہیں ہے، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم ان خطرناک گناہوں میں سے کسی گناہ میں مبتلا ہیں، جو گناہ انسان کی مغفرت میں شب برات میں بھی رکاوٹ بن جائے، جو گناہ انسان کی مغفرت میں شب قدر میں بھی رکاوٹ بن جائے۔ ان میں سے پہلا شخص جس کی مغفرت اس رات کو بھی نہیں ہوتی وہ مشرک ہے۔ جو اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہو، اس رات میں اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت نہیں فرماتے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ تعالیٰ شرک کو کبھی معاف نہیں کرے گا، شرک کی معافی نہیں ہے۔ اگر کوئی مشرک شرک کی حالت میں دنیا سے چلا جاتا ہے، اس کے لیے دعائے مغفرت کرنا جائز نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ قرآن کریم میں مذکور ہے، اور بہت سارے واقعات مذکور ہیں جس میں باقاعدہ اس بات کی پابندی لگائی ہے کہ اگر کوئی شخص شرک کی حالت میں دنیا سے چلا گیا، اس کے لیے مغفرت کی دعا کرنا جائز نہیں ہے۔ تو اس کی نہ مغفرت ہوگی، نہ اس کے لیے کسی مسلمان کو اجازت ہے کہ مغفرت کی دعا کریں۔ ہم اپنی زندگی میں غور کریں کہ کہیں ہم اس گناہ میں تو مبتلا نہیں ہیں۔ دیکھیں، شرک کی ایک قسم تو یہ ہوتی ہے کہ انسان براہ راست یہ کہے یا بالکل واضح ہو کہ وہ شرک میں مبتلا ہے، لیکن ہمارے معاشرے میں شرک کی بہت ساری ایسی صورتیں رائج ہو گئی ہیں کہ ان میں جب کسی کو کہا جاتا ہے کہ بھئی یہ عمل نہ کیا جائے، یہ شرک ہے، یہ ناجائز ہے، یہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا ہے، اللہ کے ساتھ کسی کو ایسوسیٹ کر کے اس کا پارٹنر بنانا ہے، تو وہ اس کو مانتے نہیں ہیں۔ مثال کے طور پر قبروں پہ جا کے سجدے کرنا، مردوں سے مانگنا، قبروں پر مزاروں پر جا کر مانگنا، اولاد مانگنا۔ اب آپ اگر جائیں قبروں پر، مزاروں پر دیکھیں تو وہاں پر طرح طرح کے دھاگے، طرح طرح کی چیزیں لٹکی ہوئی ہیں۔ لوگ وہاں جاتے ہیں، کوئی سجدہ کر رہا ہے تو کوئی اس کو چوم رہا ہے تو کوئی وہاں سجدے میں گر رہا ہے۔ ایسی عجیب و غریب حالات، ایسے حالات نظر آتے ہیں کہ ایسے حالات ہمیں کبھی مسجد میں نظر نہیں آئے۔ ہم ذرا سوچیں کہ جس طرح ہم سجدوں میں جا کر قبروں اور مزاروں پہ گرتے ہیں، کیا اللہ کی بارگاہ میں بھی اتنی محبت، اتنی عقیدت کے ساتھ کبھی سجدہ کیا ہے؟ اللہ سے مانگیں، اللہ کے نیک بندوں کی فضیلت ہے، ان کی اہمیت ہے، اولیاء اللہ ہیں، لیکن اصل بات یہ ہے کہ وہ ان اولیاء اللہ نے جس طریقے کے مطابق زندگی گزاری ہے، ہم اس طریقے کے مطابق زندگی گزاریں، اور جو اولیاء اللہ اس دنیا میں موجود ہیں، زندہ ہیں، ان سے ہم فائدہ اٹھائیں، ان سے نصیحت حاصل کریں، ان کی مجلسوں میں بیٹھیں، اللہ والوں کے پاس جائیں تاکہ ہمیں نصیحت حاصل ہو اور ہم خود اللہ کے ولی بنیں، تاکہ ہم پر اللہ کی رحمتیں برسیں۔ تو ایک چیز
شرک ہے، مشرک کی مغفرت اس رات کو نہیں ہوتی۔ دوسرا خطرناک گناہ، جو ایسا گناہ ہے جو انسان کی مغفرت شب برات میں بھی نہیں ہونے دیتا اور شب قدر میں بھی نہیں ہونے دیتا، وہ ہے کسی مسلمان کے لیے دل میں کینہ رکھنا۔ ہر وہ مسلمان جس کے دل میں کسی مسلمان کے لیے کینہ ہو، اپنے بھائی کے لیے، والد کے لیے، بیٹے کے لیے، بھائی کے لیے، بیٹے کے لیے، بیٹی کے لیے، بیوی کے لیے، دادا کے لیے، کسی دوست کے لیے، کسی مسلمان کے لیے، کسی بھتیجے، بھانجے، چچا زاد، مامو زاد، پھوپھی زاد، کسی کے لیے اگر دل میں کینہ اور بغض ہے، کینہ اور بغض کا مطلب ہوتا ہے کہ عداوت ہو، دشمنی ہو، اس کو برا سمجھا جائے اور یہ خواہش ہو کہ کسی طرح یہ ذلیل ہو جائے، کسی طرح یہ کمتر ثابت ہو جائے، کسی طرح اس کو نقصان ہو جائے اور اس کی خوشی پر آپ کو خوشی نہ ہو، اس طرح کی جو کیفیات پیدا ہوتی ہیں یہ اس بات کی نشانی ہوتی ہے کہ اس کے دل میں اس کے لیے کینہ اور بغض ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ حسد انسان کی نیکیوں کو اس طرح کھا لیتا ہے، لا یأکل الحسنات کما تأکل النار الحطب، جس طرح آگ سوکھی ہوئی خشک لکڑیوں کو کھا جاتی ہے اور بھسم کر کے جلا کر رکھ دیتی ہے، حسد ایسا گناہ ہے کہ انسان کی ساری نیکیوں کو جلا کر بھسم کر دیتا ہے۔ ہم اتنے روزے رکھیں، اتنی نمازیں پڑھیں، اتنے حج کیے، اتنی تلاوت کی، اتنے ذکر کیے، اتنے تہجد پڑھے، لیکن دل میں کسی کے لیے کینہ ہے۔ اب ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، جب اس طرح کی بات کی جاتی ہے تو لوگ معافی کے میسیجز پھیلا دیتے ہیں۔ شب برات پر آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے سوشل میڈیا نیٹ ورک پر، آپ کو واٹس اپ گروپس میں، فیس بک پر یہ چیزیں مل رہی ہوں گی کہ مجھ سے کوئی گناہ ہوا تو مجھے معاف کر دیں۔ یہ اچھی بات ہے کہ انسان اپنے غلطی پر نادم ہو اور اگر کسی کو تکلیف پہنچی ہو اس سے معذرت کرے، لیکن اصل کرنے کا کام یہ ہے کہ حقیقت میں آپ نے جن کو تکلیف پہنچائی ہے، ہر آدمی کی زندگی میں کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جس کے ساتھ اس کی نہیں بنتی، جس کے ساتھ اس کا تعلق کوئی بہت اچھا نہیں ہوتا، نتیجے میں اس نے کبھی غیبت کی ہوتی ہے، کبھی تہمت لگایا ہوتا ہے، کبھی اس کو برا بھلا کہا ہوتا ہے، کبھی اس کو تکلیف پہنچائی ہوتی ہے۔ ہر آدمی کی زندگی میں ظاہر انسان ہے، کچھ تھوڑی بہت کھٹ پٹ ہو جاتی ہے، تھوڑی بہت کوئی ایسی چپقلش ہو جاتی ہے جس سے دل میں کوئی اس طرح کی چیزیں پیدا ہو جاتی۔ اصل چیز یہ ہے کہ ان لوگوں کے لیے دلوں کو صاف کیا جائے، ان سے جا کر ملا جائے، ان سے معافی مانگی جائے، اور پھر اگر کوئی شخص بڑے پن کا مظاہرہ کرتے ہوئے کسی سے معافی مانگ رہا ہے، اس کے پاس جا رہا ہے، اس کی یہ ذمہ داری ہے، اس پر یہ لازم ہے کہ اس کو معاف کرے۔ اللہ تعالیٰ ایسے آدمی کو کبھی پسند نہیں کرتے کہ اس کے پاس اللہ کا ایک بندہ معافی مانگنے جا رہا ہے اور وہ اس کو معاف نہ کرے۔ اللہم انک عفو تحب العفو، اللہ معاف کرنے کو پسند کرتے ہیں، اللہ اس بندے کو معاف کرتے ہیں جو اللہ کے بندوں کو معاف کرنے کا ہنر اور سلیقہ جانتا ہو۔ اس لیے آج کی رات میں دوسرا کام یہ کریں، جتنے ہمارے ناظرین سن رہے ہیں اوروں تک اس بات کو پہنچائیں، جتنے لوگ ابھی اس وقت موجود ہیں وہ کم از کم یہ تہیہ کر لیں، یہ عزم کر لیں کہ میرے دل میں جس کے لیے کینہ ہے میں نے سب کو اللہ کے لیے معاف کر دیا، میرے دل میں کسی کے لیے کوئی بغض نہیں، کوئی کینہ نہیں، میں کسی سے کوئی بدلہ نہیں لوں گا، میں اپنے دل کو صاف کر کے سو رہا ہوں۔ حدیث شریف میں آتا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، حضرت انس کو خصوصی نصیحت کرتے ہوئے فرمایا کہ اے انس تمہیں خصوصی نصیحت کر رہا ہوں، اور وہ خصوصی نصیحت حضور نے یہ فرمائی کہ اے انس اگر تم یہ کر سکو کہ رات کو اس حالت میں سو کہ تمہارے دل میں کسی کے لیے کینہ نہ ہو تو یہ کام ضرور کرنا۔ یہ حضور کی خصوصی نصیحت اپنے خادم حضرت انس کو تھی۔ ہم بھی اگر اس چیز کو حرز جاں بنا لیں، جب بھی رات کو سوئیں سب کو معاف کر کے سوئیں، آپ کو جو دلی اطمینان، دلی سکون، دلی چین، جو ٹینشن فری لائف آپ کو نصیب ہوگی، اس سے جو آپ کو ریلیکسیشن ملے گی، آپ کی جو ٹینشن ریلیز ہوگی، آپ تصور نہیں کر سکتے۔ دوسرا گناہ کینہ ہے، جس سے اگر یہ گناہ کوئی اس گناہ میں مبتلا ہو اس کی مغفرت نہیں ہوتی۔ تیسرا گناہ قتل، اگر کسی نے کسی کو ناحق قتل کیا ہے، ہمارے معاشرے میں دیکھیں کس طریقے سے ناحق مظلوم لوگوں کا خون بہایا جا رہا ہے، کبھی مسلک کے نام پہ، کبھی مذہب کے نام پہ، کبھی قومیت کے نام پہ، کبھی صوبائیت کے نام پہ، طرح طرح کی چیزیں ہمیں مل رہی ہیں۔ بات بات پہ ہم لوگوں کی جان لینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں کہ یہ کافر، وہ کافر، یہ فاسق، وہ فاسق، اس کو مارنا حلال ہے اور اس کو مارنا واجب ہے اور یہ واجب القتل ہے۔ اس طرح کی چیزیں ہمارے معاشرے میں رائج ہو گئی ہیں، علماء تک اس سے محفوظ نہیں، علماء پر حملے کیے جا رہے ہیں، ہمارے اکابر پر حملے کیے جا رہے ہیں، کس طریقے سے مظلوم ناحق لوگوں کو قتل کیا جا رہا ہے۔ یہ اتنا خطرناک جرم ہے کہ قاتل کی، ناحق قتل کرنے والے کی اللہ اس رات بھی مغفرت نہیں فرماتا۔ اللہ تعالی ہم سب کی ایسے کاموں سے حفاظت فرمائے اور ایسے کاموں کا سبب اور ذریعہ بننے سے بھی حفاظت فرمائے۔
ایسے کسی اختلافی کام میں پڑنا، کسی اختلافی بحث میں پڑنا، کسی ایسی چیز میں حصہ لینا جس سے لوگ اس درجے موٹیویٹ ہوں، غلط راہ پر اس درجے آگے بڑھیں، اس درجے وہ جذباتی ہوں کہ آگے اگلے مرحلے پر جا کر وہ کسی انسان کی جان لینے کے لیے تیار ہو جائیں. یاد رکھیں جو لوگ اس طرح کی تحریکوں میں، تنظیموں میں حصے دار ہوں گے، سب کا اس میں برابر گناہ کے شریک ہوں گے. اور حدیث شریف میں آتا ہے حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ایک مومن کا قتل، حضور علیہ الصلاۃ والسلام ایک مرتبہ کعبے کا طواف فرما رہے تھے تو آپ نے فرمایا کہ کعبہ بہت خوبصورت، اس کی شان بہت بلند، لیکن اللہ کی قسم ایک مومن کا قتل ہونا اللہ کے ہاں اس کعبے کو منہدم کر دینے سے بڑا گناہ ہے. سب سے بڑا گناہ اللہ کی بارگاہ میں یہ ہے کہ کسی انسان کو ناحق قتل کیا جائے. اور اللہ تعالیٰ حدیث شریف میں آتا ہے، صحیح حدیث ہے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ اگر ساری دنیا کی ساری مخلوق کسی ناحق قتل میں ملوث ہو جائے، میں پوری کی پوری مخلوق کو جہنم میں ڈال دوں گا. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ کتنا خطرناک اور مہلک گناہ ہے. اس لیے اس طرح کی کسی بھی ایکٹیویٹیز میں شامل ہونے سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے. چوتھے نمبر پر جو گناہ معلوم ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ جو بدکار عورت ہو، ایسی عورت جو فحاشی میں اور یعنی میں لوگوں کو فحاشی کی طرف لانے میں مبتلا ہو. اس میں ہماری ان بہنوں کے لیے، ہماری ان خواتین کے لیے بہت بڑا پیغام ہے. آج اگر آپ دیکھیں میڈیا پر، سوشل میڈیا پر جو لوگ اس طرح کی خواتین موجود ہوتی ہیں جو لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کر رہی ہوتی ہیں، لوگوں کو گناہ میں مبتلا کرنے کی کوشش کر رہی ہوتی ہیں، ایسی ویڈیوز، ایسی فلمیں اداکاری کر رہی ہیں، گلوکاری کر رہی ہیں جس سے ایک مرد کے دل میں اس شہوت پیدا ہوتی ہے، وہ گناہ کرتا ہے، کسی گناہ میں مبتلا ہوتا ہے. اگر کوئی مرد یا کوئی عورت کسی ایسے گناہ میں مبتلا ہے، اللہ تعالیٰ سے توبہ کر لے، اس لیے کہ ایسے شخص کی جو بدکاری کے گناہ میں مبتلا ہو جائے یا کوئی اس طریقے سے سبب بن جائے، یہ گناہ ایسا ہے کہ اس انسان کی مغفرت میں یہ بہت بڑی رکاوٹ بن سکتی ہے. اسی طرح ایک گناہ جو حدیث سے معلوم ہوتا ہے، شراب کا عادی. شراب کا عادی ہونا یہ وہ گناہ ہے جو انسان کی شب قدر میں بھی مغفرت نہیں ہونے دیتا. ہم اپنی زندگی پر غور کریں، ہم اپنے بچوں کی ایسی تربیت کریں کہ وہ نشے کے عادی نہ بنیں. ہمارے بچوں میں بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ والدین تربیت پہ پوری توجہ نہیں دیتے تو کوئی چرس پینا شروع کر دیتا ہے، کوئی شراب پینا شروع کر دیتا ہے، کوئی کسی نشے میں، کوئی کسی نشے میں، بعد میں والدین پریشان ہوتے رہتے ہیں. اپنی اولاد کی تربیت ابھی سے اس انداز سے کریں، اور اگر خدا نہ خواستہ کوئی اس گناہ میں مبتلا ہے تو وہ سچے دل سے توبہ کرے. شراب انتہائی خطرناک قبیح ترین گناہ ہے شراب پینا. حدیث شریف میں آتا ہے اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے شراب پینے والے پر، پلانے والے پر، بیچنے والے پر، اس میں ایجنٹ اور کمیشن کا کردار ادا کرنے والے پر. جو کوئی اس لین دین میں ذریعہ بنتا ہے سب پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے. اب جس پر اللہ کی لعنت ہوگی اس پر اللہ کی رحمت کیسے ہوگی؟ وہ اللہ کی مغفرت کا مستحق کیسے ہوگا؟ اسی طرح ایک گناہ جو بہت ہی خطرناک ہے وہ ماں باپ کی نافرمانی ہے. ماں باپ کا نافرمان لیلۃ القدر میں بھی نہیں بخشا جاتا. ہم اپنے رویوں پر غور کریں. ہمارے یہاں غلط فہمی یہ پائی جاتی ہے کہ اگر کہیں دیکھا والد نماز نہیں پڑھ رہا یا خدا نخواستہ والد کسی گناہ میں مبتلا ہے یا اس کی زندگی کوئی شریعت کے مطابق نہیں ہے تو ہماری اولاد والدین کا بائیکاٹ کر دیتی ہے. ایسی اولادیں بھی ہیں جو والدین کو گھر سے نکال دیتی ہیں اور کہتی ہیں، اور ان کا جو دلیل ہوتی ہے وہ اسلام کی بنیاد پر ہوتی ہے کہ بھائی میرا والد نماز نہیں پڑھتا اس لیے میں نے اس کا بائیکاٹ کیا ہوا ہے. بھائی دیکھیں، والد اگر کافر بھی ہے نا تو والد والد ہے. کافر ہونے سے یا فاسق ہونے سے یا بے نمازی ہونے سے رشتے ختم نہیں ہوتے. اگر آپ کا بھائی ہے وہ نماز نہیں پڑھتا وہ پھر بھی آپ کا بھائی ہے. اگر وہ کافر ہے وہ پھر بھی آپ کا بھائی ہے. اگر والد ہے وہ پھر بھی آپ کا والد ہے. لہٰذا اس وجہ سے رشتے ختم کر دینا، تعلق ختم کر دینا کہ وہ یہ نہیں کرتا وہ نہیں کرتا، ہاں آپ کے دل میں کڑھن ہے، تڑپ ہے، آپ حکمت سے سمجھائیں، ان کو علماء کے پاس لے کر جائیں، ان کو نصیحت کریں، حکمت کے ساتھ ان کے ادب کا خیال کرتے ہوئے ان کو نصیحت کریں، اچھی بات ان کو بتائیں، یہ ان کا حق ہے. لیکن والدین کی ایسی نافرمانی کرنا کہ ان کا بائیکاٹ کر دیا جائے، ان سے قطع تعلق ہی کر دی جائے یا ان کو برا بلا کہا جائے، یہ ایسا گناہ ہے کہ ایسے گناہ میں مبتلا شخص کی مغفرت شب برات میں بھی نہیں ہوتی.
اور ایک خطرناک گناہ جو حدیث میں آتا ہے وہ شخص جو اپنی شلوار کو ٹخنے سے نیچے رکھتا ہو. یہ بہت بڑا گناہ ہے، ہمارے معاشرے میں اس کو گناہ نہیں سمجھا جاتا، اور بسا اوقات لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید اس کا تعلق نماز سے ہے، نماز میں شلوار ٹخنوں سے اوپر رکھنی ہے، نماز سے جیسے ہی نکلتے ہیں مسجد سے باہر ہوتے ہی اپنی شلوار ٹخنوں سے نیچے کر دیتے ہیں. یہ ایسا گناہ ہے، حدیث شریف میں آتا ہے 3 لوگ ایسے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن نظر رحمت سے نہیں دیکھیں گے. ان میں سے ایک شخص وہ ہے جو اپنی شلوار ٹخنوں سے نیچے رکھتا ہوگا. یہ بہت خطرناک گناہ ہے، کبیرہ گناہ ہے. اس لیے ہمارے معاشرے میں عجیب چلن چل پڑا ہے. ہم اگر دیکھیں خواتین کو تو ان کی جو شلوار ہے وہ ٹخنوں سے اوپر آتی جا رہی ہے، جو مرد ہیں ان کی شلواریں ٹخنوں سے نیچے جا رہی ہیں. تو شریعت کا حکم جو تھا ہم اس کے بالکل برعکس چل رہے ہیں. شریعت کا حکم ہے اپنی شلوار کو ٹخنوں سے اوپر رکھیں، تو ہمارے مردوں کو شرم آتی ہے، اور خواتین کو حکم ہے کہ اپنی شلوار ٹخنوں سے نیچے رکھیں، تو ہماری خواتین کو اس بات میں شرم نہیں آتی کہ وہ اپنی شلوار ٹخنوں سے اوپر کر لیتی ہیں. شریعت کا یہ حکم مردوں کے لیے ہے اور یہ واجب ہے. اگر کوئی اس کی پابندی نہیں کرتا یہ گناہ کا کام ہے، ناجائز ہے، اور ایسا گناہ ہے کہ اس گناہ میں مبتلا شخص کی مغفرت لیلۃ البرات اور شب برات میں بھی نہیں ہوتی. یہ سارے وہ گناہ ہیں، خطرناک گناہ. ہم اپنی زندگی پر غور کریں کہ اگر خدا نخواستہ ہم میں سے کوئی شخص یا ہمارا کوئی ساتھی یا ہمارا کوئی عزیز یا ہمارا کوئی دوست ان گناہوں میں سے کسی گناہ میں مبتلا ہے تو وہ فوراً اگر خود مبتلا ہے تو اس سے توبہ کرے، اس کا کوئی دوست خدا نخواستہ مبتلا ہے تو اس کو متوجہ کرے، اور کوشش کریں کہ ہم ساری زندگی اس طریقے سے گزاریں کہ اللہ تعالی ہمیں ان سارے گناہوں سے محفوظ رکھے. اللہ تعالی ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب